توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا، اور نہ صرف عطا فرمایا بلکہ اس مہینے کی عبادتوں کو کرنے کی توفیق بھی عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس مہینے کو پورا فرمائے. یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں فرضوں کا ثواب اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور نوافل کا ثواب اللہ رب العزت فرض کے برابر کر دیتا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم جتنے اعمال انجام دیتے ہیں وہ اعمال چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے حج کی صورت میں ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ رب العزت اس کا ثواب اپنے فرشتوں کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس روزے کا ثواب اللہ رب العزت حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں چاہے اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، چاہے جلدی جلدی پڑھ رہے ہوں، سب کے سامنے ہر آدمی دیکھ رہا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے. ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت پتہ چل رہی ہے. حج کرتے ہیں، جب حج کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ حج کر رہا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ
کے کرنے والا اور جس کے لیے کی جا رہی ہے، بس اس سے اس کا تعلق ہے۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا روزہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایسا کام رکھا ہے، روزہ جو رکھ رہا ہے اس کو پتا ہے، جس کے لیے رکھ رہا ہے اس کو۔ ایسا بھی وقت آ جاتا ہے روزے میں کہ آدمی اکیلا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور شیطان اگر چوکا لگائے تو اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ تم پانی پی لو، بڑی شدید گرمی ہو رہی ہے، ایک بوند سے کیا فرق پڑتا ہے، بھوک لگ رہی ہے کچھ کھا لو، دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ آدمی سوچتا ہے کہ نہیں میرا تو روزہ ہے، میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں ابھی کچھ نہیں کرتا۔ تو اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کا اجر اپنے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے۔ اس روزے کا تعلق، اور جس کو روزے نہیں رکھنے وہ تو کڑاکے کی سردی میں بھی نہیں رکھتے، اللہ نے تو ان کو ایسی مار اور پھٹکار دی ہے کہ وہ اس روزے کے دوران جو بھی کچھ کھاتے ہیں اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی وقت مل جائے، اور اگر بدتمیز ہو، بے غیرت ہو تو چلتے پھرتے کھا لیتا ہے، کوئی نہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس روزے کو، یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جائے، نفسی خواہشات سے رک جائے۔ یہ بھی روزے کی شرائط میں سے ہے کہ کھانے پینے سے رکے، نفسی خواہشات سے رکے، لیکن روزہ اس کا بھی نام ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اس اپنی زبان کی حفاظت کرے، غیبت نہ کرے۔ یہ غیبت ایک ایسی میٹھی بیماری ہے جو آدمی چاہے خواص ہو چاہے عام ہو اس میں مبتلا ہوتے ہیں، کانوں کو مزہ آتا ہے، گھنٹوں بیٹھے رہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اس کی بھی حفاظت ہے، اور اپنے کانوں کی بھی حفاظت کیجیے کہ اگر ہم غیبت نہیں کر رہے تو کسی سے سنیں گے بھی نہیں، کوئی ایسی بات بھی کانوں سے نہیں سنیں گے جو خلاف شریعت ہو۔ اسی طریقے سے اس آنکھ کے نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ یہ نظر ایسی جگہ استعمال نہ ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کے اعضاء یہ سارے اس روزے میں شامل ہیں، پاؤں شامل ہے، ہاتھ شامل ہے، زبان شامل ہے، کان شامل ہے، آنکھ شامل ہے، سب چیز شامل ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رک جائیں گی تو اس وقت روزہ مکمل ہوگا، روزے کا فوائد اس وقت حاصل ہوں گے۔ اور یہ بات ہی میں نے گزشتہ میں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ والا بننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ اللہ والا کیسے بنے گے؟ اللہ والے اسی طرح بنیں گے، یہ مشکل نہیں ہے، صرف مشقت ہے اس میں، یہ مشقتیں اٹھائیں گے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے، غیر اللہ سے توڑیں گے، اللہ والے بن جائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بنے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بنے، حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح، کتنے اللہ کے ولی ہیں سارے اسی راستے پر چلے۔ تزکیہ، اپنے آپ کا تزکیہ، میں کہاں غلط ہوں، وہاں پیمانہ کیا ہے، اور پھر اس کی اصلاح کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔
اور خود نہیں کر سکتے تو کسی اللہ والے سے رابطہ کر کے اس سے تعلق جوڑ کر اپنا تزکیہ کرائے، اللہ والا بن جائے گا۔ اللہ والا بننا یہ ناممکن نہیں ہے، نبی نہیں بن سکتا کوئی، لیکن اللہ والا بن سکتا ہے۔ نبی کے لیے محنت اور مشقت ضروری نہیں ہے، اللہ تعالی نے جس کو چاہا بنا دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم فرما دیا۔ لیکن اللہ والا بننے کے لیے محنت مشقت ہمارا اپنا دخل ہے، ہم خود کوشش کریں گے اللہ والا بن جائیں گے، نہیں کریں گے ایسی کورے کے کورے رہ جائیں گے۔ اس لیے اس روزے کو اس طریقے سے رکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے۔ ایک بات ہوئی، دوسری بات، ہم سب سحری میں ہوتے ہیں، یہ بات گزشتہ جمعے نہیں ہوئی، ہم سب سحری میں ہوتے ہیں، سب کو اللہ نے توفیق دی، تو ذرا سی اس بات میں بھی کوشش کر لیجیے کہ کم از کم 2 رکعت تہجد کی ادا فرما لیں۔ اٹھ تو رہے تو 2 رکعت تہجد بھی ہو جائے، کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں یا 12 رکعتیں۔ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے، اللہ کے ہر رسول نے اس نماز کو ادا فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک زمانے میں تہجد کی نماز فرض تھی، بعد میں فرضیت ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے سفر کی حالت میں بھی اس کو قضا نہیں فرمایا۔ اللہ والا بننے میں اس نماز کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر موجود ہے، جو کام شب قدر میں ہو رہا ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے، رات کے آخری حصے میں روزانہ ہو رہا ہے۔ اس لیے تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھ کے اس کے حل کا طلب، اس کے حل کے لیے درخواست کرنا، اپنی بیماری کو اس کے سامنے رکھ کے شفا طلب کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جو وقت سحری کا ہوتا ہے، تو ہر آدمی تہیہ کر لے کہ سحری میں تو اٹھ رہا ہوں تو 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت تہجد کی بھی پڑھوں گا، اپنے بچوں کو بھی کہوں گا، اپنے گھر کی خواتین کو بھی کہوں گا کہ بھائی یہ کام بھی کر لیں۔ یہ تو فری میں وقت ہاتھ آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر عامل بنا دے۔ جب 1 مہینہ عامل بن جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 12 مہینے پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تیسری بات، یہ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، جس کو رحمت کا عشرہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اہل علم اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اعمال کے لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ دونوں تو ہیں، لیکن اعمال صالحہ زیادہ ہیں، اعمال سیئہ کم ہیں۔ اس پہلے حصے میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے والا، معافی کرانے والا، جب معافی کراتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہلے عشرے میں اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ابھی عشرہ چل رہا ہے، 10 راتیں نہیں، 10 دن، اور ان 10 دنوں میں کسی کا 6 دن میں، کسی کا 5 دن میں، کسی کا 8 دن میں، کسی کا 10 دن میں قرآن مجید ختم بھی ہو جاتا ہے تراویح میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تراویح میں قرآن ختم ہو گیا تو تراویح نہیں چھوڑنی، تراویح ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو ہماری سہولت تھی نا کہ ہم نے ایک قرآن مکمل سن لیا، لیکن قرآن سننے کے بعد تراویح پڑھنی، یہ نہ سمجھیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو گیا تراویح بھی ختم ہو گئی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید رمضان ہی ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ دیکھیے تراویح کی نماز صرف اس مہینے میں خاص ہے، باقی مہینوں میں نہیں، اس لیے تراویح کی نماز نہیں چھوڑتی۔
اس کا اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی بات، قرآن مجید کی تلاوت جس سے جتنا ہو سکے ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ ایک قرآن ختم کر سکتا ہے اس مہینے میں، ایک کرے، جو اس سے زیادہ کر سکتا ہے اس سے زیادہ کرے، جو اور زیادہ کر سکتا ہے اس سے زیادہ کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ جب رمضان میں معمول ہو جائے گا تو باقی دنوں میں آسان ہو جائے گا۔ قرآن کا اور رمضان کا تعلق ہے، یا تو رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے یا قرآن کی فضیلت رمضان کی وجہ سے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبریل امین علیہ السلام سے قرآن کا دور فرماتے تھے، یہ سارے کام ہوتے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت ہمیں اپنی زندگی کا ایک حصہ اس میں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔